بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسنر میں ہوں وسیم منشا ڈوگر. تو میں حضرت خالد بن ولید پر یہ میرا 5واں ایپیسوڈ ہے یا غالباً 6واں ایپیسوڈ ہے. تو حضرت خالد بن ولید چیف آف دا آرمی سٹاف، اس کو اس کی پوری فوج کے سامنے زمین پر بٹھا کر اس کا جو امامہ تھا، جو پگڑی تھی، وہ اتار کر اسی پگڑی سے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور سر سے ٹوپی اتاری ہوئی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کر رہے تھے. تو آخر اس کا ایسا کیا جرم تھا جس میں اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی؟ جو کیسر و کسریٰ کا فاتح تھا، جس نے مشکل ترین حالات میں جنگ و جدل میں کیسر و کسریٰ کو شکست دی، جنگ یرموک کا فاتح، دمشق کا فاتح اور بہت سارے علاقوں کا فاتح، ایک سزا یافتہ مجرم کے طور پر زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی تمام افواج دیکھ کر رنجیدہ اور غم زدہ اور افسوس، اور ان کے دلوں کے جذبات جو تھے وہ ان کے چہروں پر عیاں تھے. تو حضرت خالد بن ولید، جس کا ذکر تاریخ میں قیامت تک جس کو یاد کیا جائے گا، جس کی فتوحات پر بات ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی، آخر یہ سزا اس کو کس غلطی پر دی گئی؟ کیا وہ غلطی قابل معافی تھی؟ کیا اس کو نظر انداز کر دیا جا سکتا تھا؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب شام میں امن ہو گیا، فاتح علاقوں میں امن ہو گیا، اور حضرت خالد بن ولید کو کینسرین ایک علاقہ تھا اس کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ایک حکم نامہ دے کر، اور اس حکم نامے کے تحت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی. اس کی غلطی کیا تھی؟ ایک عربی شاعر تھا اشس بن قیس، اس نے کینسرین میں جا کر حضرت خالد بن ولید پر ایک قصیدہ پڑھا، جس پر حضرت خالد بن ولید نے اس کو 10,000 درہم انعام کے طور پر دیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور میں، یہ میں 634 سے 638 ہجری کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. تو اس قصیدے میں جو انہوں نے 10,000 روپیہ دیا، اس پر سوالات ہو رہے تھے کہ یہ آپ نے مال غنیمت میں سے دیا یا اپنی جیب میں سے دیا. تو اس دور میں جو 1 to 1 مقابلے ہوتے تھے، اور جو رومی سالار ہوتے تھے ان کے سر پر جو ایک تاج پہنا ہوتا تھا، وہ 1,00,000 درہم پر 1,00,000 درہم قیمتی وہ ہوتا تھا تاج. تو حضرت خالد بن ولید نے 1 to 1 مقابلوں میں وہ تاج جیتے تھے، اور بہت سارے سالاروں کو اور جرنیلوں کو ہرایا تھا. تو 1 to 1 مقابلے میں جو وہ جیتتے تھے وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا جو 1 to 1 مقابلے میں جیتتا تھا روایات کے مطابق. اور اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید ایک نواب گھرانے میں پیدا ہوئے اور شہزادوں جیسی زندگی گزاری. یہ تو اس کا ایمان تھا اور جہاد کا جذبہ تھا، جو وہ اپنی شہزادوں کی لائف چھوڑ کر
بڑی مشکل ترین جنگوں میں انہوں نے فتوحات حاصل کی اپنی حکمت عملی سے، اپنی تدبیر سے اور اپنی پلاننگ سے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا تو بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور اس کے مشورے کے مطابق ہی جنگ یرموک بھی حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی پر جیتی گئی، جس میں 1.25 لاکھ رومی گاجر مولی کی طرح چھٹے دن کٹ گیا تھا۔ تو یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے وہ حکم نامہ نہیں پڑھا تھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ 7ویں دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حکم نامہ بڑے رنجیدہ حالت میں حضرت خالد بن ولید کو سنایا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر فضول خرچی کی ہے تو اس کے مطابق سزا دی جائے، اور اگر مال غنیمت میں سے یہ انعام شاعر کو دیا گیا ہے تو اس کے مطابق سزا دی جائے، اور اس کو ٹرمینیٹ فرام جاب، کینسرین کے حاکم سے اس کو بے دخل کر دیا گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید جب انہوں نے یہ حکم سنا تو پتہ نہیں ان کے جذبات اس وقت کیا ہوں گے، اس کے احساسات کیا ہوں گے، اس کے خیالات کیا ہوں گے، اس کے اندر کس طرح کے بھنبڑ بل رہے ہوں گے، اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس میں بہت ساری مبالغہ رہی ہے۔ کچھ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حسد بغض کینہ رکھتے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی، اور 80 کوڑوں پر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو سزا دینے والوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو 20 کوڑے اور مارو اور 100 کوڑے پورے کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ کوئی سپہ سالار اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے، مسلمان صاحب برابر ہیں، کوئی سالار یا کوئی مجاہد یا کوئی جنگجو اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر نہ سمجھنے لگ جائے اور اپنے آپ کو بادشاہ سلامت نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو اس کے پیش نظر اتنے بڑے جرنیل، چیف آف دا آرمی سٹاف حضرت خالد بن ولید، اس جیسا دلیر بہادر جرنیل نہ تو تاریخ میں کبھی آیا اور نہ شاید کبھی آئے گا۔ اس کی دلیری بہت خطرناک حد تک تعداد کم ہونے کے باوجود ہمیشہ وہ جیتے، کیسرو کسرا سے جیتے، ایران سپر طاقت تھی ان سے جیتے، اور پھر روم سپر پاور تھی ان سے جیتے، ان کو شکست فاس دی۔ تو ناظرین، میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آج کے نقطہ نظر کے مطابق دیکھیں تو ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح جو قرضے کے پیسے ہیں جو ہم IMF سے لیتے ہیں تو انعام و اکرام کی کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، 400 500 800% جو ہماری اسمبلی ہے ان کے ممبران کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست فیصلہ فرمایا تھا، لیکن وہ ایک جرنیل ایسا تھا جو اپنی فوج میں بہت مقبول تھا اور دلوں کی دھڑکن تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید کے آخری ایام بہت قسم پرسی میں گزرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسلمان مجاہدین کا جب وظیفہ مقرر کیا تو 3000 سالانہ درم مقرر کیے، تو حضرت خالد بن ولید کو بھی وہ ملنے لگے جو ایک شہزادوں کی زندگی گزارتا تھا۔ اس کے آخری ایام
میں آپ کو ایک مثال بتاتا چلوں کہ جب حضرت خالد بن ولید گوشے تنہائی میں جا چکے تھے تو اس کا ایک دوست اس کو ملنے آیا، تو اس نے اپنی ایک پنڈلی ننگی کی، پھر دوسری پنڈلی ننگی کی، پھر اس نے اپنی پیٹھ ننگی کی، اور اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جہاں پر زخم نہیں ہے۔ تو یہ عالم تھا، جتنی اس نے جنگ و جدل کی تھی، لیکن اس کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ یہ ہے ہمارا نظام مصطفیٰ، یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی روایات۔ اسلامی قانون میں کسی کو بھی، اگر حضرت خالد بن ولید کو معافی نہیں مل سکتی تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق کا دور بڑا سنہری دور تھا، اور بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے پر ایک کتا بھی مر گیا نا تو اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو لوگوں کے گھروں میں سڑکوں سے گزرتے ہوئے کان لگا کر سنتے تھے کہ مطلب ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ اپنی رعایا، اپنی عوام کے مسئلے مسائل پر توجہ رکھتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے میرٹ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو حضرت خالد بن ولید، ان کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ تو ہمیشہ تا قیامت رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق نے بھی ایک مثال قائم کر دی، وہ بھی یاد رکھی جائے گی۔ اور جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں، اور کچھ جو رائٹرز ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ اس کو درست فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی نظر میں کیا حضرت خالد بن ولید کو یہ سزا دی جانی چاہیے تھی، یا اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے یوٹیوب پر سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور میں مزید ویڈیوز جو ہے وہ بناتا ہوں تیاری کے ساتھ، اور آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آپ کا تابع دار وسیم منچاٹوکر۔